ایک سوال یہ ہے زمزم پینے کا صحیح طریقہ اور دعا کیا ہے؟ اس سے پہلے سوال آیا تھا، یاد رکھیں زمزم پانی ہے، پانی پینے کا عام طور سے سنت طریقہ جو زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ بیٹھ کر پانی پینا ہے۔ پانی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے تو کیسے پیتے تھے؟ بیٹھ کر پیتے تھے، اور حدیث میں صاف منع بھی کیا ہے کہ کوئی شخص پانی کھڑے ہو کر نہ پیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع بھی کیا ہے عام پانیوں کے بارے میں۔ لیکن زمزم کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر، جب آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری جو حج کیا حجۃ الوداع، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس گئے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا صحابہ کرام سے، اور جو پانی پیا ہے وہ کھڑے ہو کر پیا ہے۔ وہ پانی کیسے پیا ہے؟ کھڑے ہو کر۔ لیکن کیوں کھڑے ہو کر پیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کھڑے ہو کر جو پانی پیا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے پیا ہے۔ کس کی وجہ سے پیا ہے؟ عذر تھا کہ وہاں پر کیچڑ تھا، وہاں زمزم پہلے زمانے، آج کے زمانے کے جیسا نہیں کہ موٹر چالو کرے اور اوپر نلوں میں پانی آ رہا ہے، ایسا سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں۔ بیٹھک بھی نہیں تھی، بیٹھنے کے لیے جو بیٹھک بنائی جاتی ہے تو وہ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، بس کنواں بنا ہوا تھا اور ڈول سے پانی نکالتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آزو بازو پورا پانی گرتا تھا، تو اس وجہ سے وہاں آزو بازو پورا کیچڑ ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کرام اکثر کہتے ہیں کہ وہاں جو زمزم پانی پیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر، وہ مجبوری کی وجہ سے پیا ہے۔ اس لیے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تو وہ عمل مستحب بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سنت نہیں۔ سنت اس کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا ہو اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی کیا ہو۔ سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے عمل کیا ہو۔ تو ایسا ثابت نہیں ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا زمزم کا کھڑے ہو کر پیا، ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک مرتبہ کا عمل ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا کھڑے ہو کر پیا، باقی کتنی مرتبہ پیا تو ہر مرتبہ کیا کھڑے ہو کر ہی پیا یہ کوئی نہیں ثابت کرتا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی روایتوں میں کہیں پڑھنے اور سننے میں نہیں آیا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زمزم پیا تو کھڑے رہ کر ہی پیا اہتمام سے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے چونکہ ثابت ہے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا ہے، تو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مستحب، پسندیدہ عمل۔ کوئی کھڑے رہ کر پی لے تو بھی ٹھیک ہے، بیٹھ کر پی لے تو بھی ٹھیک ہے۔ اہتمام سے جیسے جو بیٹھے ہوئے ان کو ہاتھ پکڑ کر کھڑے کرنا یہ صحیح ہے، اہتمام سے بیٹھے ہوئے کو کھڑے کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مستحب جو عمل ہوتا ہے اس پر زبردستی نہیں کی جاتی اور اس کے نہیں کرنے والے پر تنقید نہیں کی جاتی۔ مستحب عمل کے خاص ہے، مستحب عمل اس کو ہی کہتے ہیں کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ مستحب اسی کو کہتے ہیں کہ کرو تو ثواب اچھا ہے، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کہتے ہیں مستحب۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پیا ہے کھڑے رہ کر اس لیے مستحب ہو گیا، سنت تو نہیں کیونکہ ہمیشہ نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے دونوں طریقے، کھڑے رہ کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ بیٹھ کر پینا افضل ہے، کھڑے رہ کر بھی پینا مستحب ہے، کھڑے رہ کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اور دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں زمزم پیتے وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ ہم لوگ غفلت سے پی لیتے ہیں، ہم لوگ زمزم پیتے ہیں تو غفلت کے ساتھ، کسی بھی جگہ ہماری توجہ ہی ختم ہو چکی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ایمان میں کمزوری آ گئی، ہر چیز عقیدے میں کمزوری آ گئی، تو جس کی وجہ سے ہم ہر عمل غفلت کے ساتھ کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو زمزم کا پانی بھی بس پی لیتے ہیں۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دعائیں قبول کی ہے، بڑے بڑے محدثین کے واقعات ہیں، کچھ واقعات سنا دوں۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کو جو ہے عجیب اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، جس ٹاپک پر وہ بات شروع کرتے تھے تو ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ شاگرد حیران ہو جاتے تھے۔ شاگرد کہتے تھے کہ حضرت ہم کئی محدثین کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس وہ علوم نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ جس ٹاپک پر بولنا شروع کرتے ہیں تو عجیب عجیب باتیں آپ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے زمزم پیا تھا، تو زمزم پیتے وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، علوم مانگے، اللہ مجھے علوم عطا فرما، علم نہیں، علم کی جمع علوم، بہت سارے علوم۔ تو اس زمزم کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ زمزم پیتے وقت میری دعا قبول کی، تو آج جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ علم کے لیے کھول دیا ہے، میں جس ٹاپک پر بولتا ہوں تو بولتا ہی چلا جاتا ہوں۔ دیکھیے اسی طریقے سے ایک بہت بڑے محدث گزرے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر، سب نے نام سنا ہوگا، حدیث کی دنیا میں مشہور نام ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ جب ایک مرتبہ عمرے کے لیے گئے یا حج کے لیے گئے مکہ مکرمہ میں، زمزم پیتے وقت انہوں نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے علم حدیث میں امام ذہبی کا مقام عطا فرما۔ امام ذہبی ان سے پہلے ایک بہت بڑے محدث گزرے
جن کا حافظہ بھی بہت کمال کا تھا اور بہت بڑے محدث جن کو جو ہے ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد تھی اور حدیث کی دنیا میں ان کا اس زمانے میں بہت بڑا نام تھا. تو انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی زمزم پیتے وقت. کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے حدیث میں امام ذہبی جیسا مقام عطا فرما. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی. 20 سال کے بعد وہ دوبارہ وہاں گئے مکہ مکرمہ, تو انہوں نے پھر زمزم پیتے وقت دعا کی, اے اللہ میں نے پہلے امام ذہبی کے جیسا مقام مانگا تھا, تو نے وہ مقام تک مجھے پہنچا دیا, اب میں ان سے اور اونچا مقام مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مقام ان کو دے دیے. اور آج ہر حدیث کی کتاب میں جہاں دیکھو وہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہوتا ہے. حدیث کی کتابوں میں جہاں دیکھا حدیث یاد کرنے ہو, حدیث کی تشریح ہو یا حدیث کی چھان بین جو ہوتی ہے یہ راوی کیسا ہے, تو ہر جگہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. تو دیکھو زمزم پیتے وقت دعا کیسے قبول ہوتی. اب اس سے بڑھ کر ایک واقعہ سنیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں, اور جو ہے بخاری میں اور ساری حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت ہے. وہ ایک مرتبہ زمزم کے کنویں پر گئے, ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے تھے, ہزاروں شاگرد اور عوام کا مجمع ہوتا تھا ان کا. تو وہ جو ہے کہاں گئے؟ زمزم پر گئے, زمزم کے کنویں پر, اور وہاں جا کر انہوں نے زمزم والی جو حدیث ہے وہ حدیث انہوں نے سند کے ساتھ پڑھی. حدثنا ابن الموالی قال حدثنا محمد بن المنکدر عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ماء زمزم لما شرب له او كما قال علیہ وسلم. انہوں نے حدیث کا پوری سند بیان کی ان سے, جو کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے. ایک راوی کا نام لیا ابن ابی الموالی, پھر کہا ان سے حدیث بیان کی ہے محمد ابن المنکدر, ان سے حدیث بیان کی ہے حضرت جابر, ان سے حدیث بیان کی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ مراد پوری کرتے ہیں. ماء زمزم لما, یہ حدیث بیان کی انہوں نے مجمع کے سامنے. پھر زمزم کا پانی نکالا اور پورے مجمع کے سامنے زور سے چلا کر کیا بول رہے ہیں؟ ہاں انا اشرب من عطشی یوم القیامہ, میں یہ زمزم پی رہا ہوں قیامت کی پیاس بجھانے کی نیت سے. اللہ اکبر. دیکھو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا اور کیا سوچ ہے ان کی کہ میں زمزم کس نیت سے پی رہا ہوں. قیامت کے دن ہر ایک کو پیاس لگنے والی ہے, لگے گی نا قیامت کے دن, سورج بالکل قریب ہوگا اور انسان جو ہے پسینوں میں غرق ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو کہتے ہیں میں اس نیت سے اللہ یہ زمزم پی رہا ہوں تاکہ قیامت میں مجھے پیاس ہی نہ لگے. اللہ, تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی وہ نیت بھی پوری کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ بہت بڑے محدث ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت بڑا نام ہے دنیا میں, اور سب ان کو مانتے ہیں, محدثین ہوں, علماء ہوں, اور ہر لائن کے لوگ جو ہے ان کو مانتے ہیں. تو خیر دیکھو کیسی کیسی نیت سے لوگ زمزم پیتے تھے, اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مرادیں پوری کرتے. ایک اور فن تجوید کے, فن قرات کے امام گزرے ہیں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. تجوید میں حروف کیسے ادا کرنے ہیں, قرآن کے بارے میں, تجوید کے بارے میں ان کی کتاب ہے. عربی میں اشعار کی صورت میں ان کی کتاب ہے, آج ہم نے بھی الحمدللہ پڑھی وہ کتاب. تو ان کے جو والد تھے ان کے ابا کو 40 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. کتنے سال تک؟ 40 سال تک ان کو اولاد نہیں ہوئی. اب 40 سال کے بعد وہ مکہ مکرمہ گئے. 40 سال تک کے بعد وہ حج کے لیے گئے, کچھ کام کے لیے, حج کے لیے, عمرے کے لیے گئے ہوں. تو وہاں انہوں نے زمزم پیتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی, کیونکہ حدیث جس کے سامنے ہو یقین کے ساتھ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ان کے ذہن میں تھا کہ زمزم پیتے وقت جو دعا کرو مراد مانگو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت دعا کی, اللہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہے, مجھے 40 سال ہو گئے شادی ہو کر, مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا دیا, نیک اور صالح, اور اتنا تجوید اور قرات کا امام, جس کو آج تک دنیا مانتی ہے اور آج تک ان کی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. دیکھیے, اور ایک بہت بڑے محدث ہیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. خطیب بغدادی یہ بھی بہت بڑے محدث تھے. تو یہ زمزم کے پاس گئے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انہوں نے جو ہے زمزم پیتے وقت دعا کی. پہلی دعا یہ کی, انہوں نے بہت بڑی تاریخ کی کتاب لکھی, تاریخ بغداد کی تاریخ پر انہوں نے کئی جلدیں لکھی ہیں. تو اب وہ لکھی انہوں نے مکہ میں, وہ کتاب کہاں لکھی انہوں نے؟ مکہ مکرمہ میں. اب ان کا ارادہ تھا کہ یہ کتاب میں مکہ سے بغداد, اس زمانے میں عراق, وہاں مکہ سے بغداد جانا. اب وہ اونٹوں پر اور خچروں پر, گدھوں پر وہ کتاب لاد کر لے کر جانا تھا. تو خطرہ تھا کہ بیچ میں کہیں یہ کتابیں ضائع نہ ہو جائیں. پانی آ گیا تو اس زمانے میں سیاہی سے لکھتے تھے, تو پانی آ جائے گا تو دھل جائے گی نا کتابیں, پوری مٹ جائے گی.
تو ایک پانی کا خطرہ بارش کا، پھر ڈاکوؤں کا خطرہ، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور کتابیں لے کر چلے گئے، یا کہیں راستے میں اونٹ مر گیا، جو سواری کا جانور مر گیا، تو وہ کہیں اونٹ پر لاد کر اتنی بڑی کتاب تھی، تو انہوں نے پہلی دعا کی، اے اللہ میں نے یہ کتاب یہاں لکھ دی ہے مکہ میں، اب مجھے بغداد لے کر جانا ہے تاکہ بغداد والوں کو ان کی تاریخ سناؤں میں، تو جو ہے میرے لیے جانا اور وہاں پر کتاب پہنچانا آسان کر دے، پہلی دعا۔ دوسری دعا کی، اے اللہ میری موت بغداد میں آئے۔ دیکھو لوگ مکہ مکرمہ میں موت کی تمنا کرتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے محدث ہیں، اور یہ کیا بول رہے ہیں، اے اللہ مجھے موت کہاں آئے، بغداد میں آئے۔ اور تیسری دعا کی، اے اللہ میری قبر بغداد میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے پڑوس میں مجھے قبر نصیب فرما۔ اللہ، دیکھو اللہ کے نیک بندوں سے تعلق، ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ خبر بننا، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے وہ محدث ہیں حالانکہ، لیکن وہ دعا کر رہے ہیں زمزم پیتے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں مرادیں پوری کی۔ تو خیر بات چل رہی ہے کہ زمزم پیتے وقت ہم غفلت میں بس پی لیا نہیں، سچے دل سے متوجہ ہو کر دعا کریں۔ اگر ہماری کوئی بیماری ہے، کوئی جسمانی مسئلہ ہے، کوئی دوسرا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے دعا کریں یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا کہ جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ مراد پوری کریں گے، تو پھر ہمیں مانگنے میں کیا حرج ہے؟ ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہم مانگے جو مانگ سکتے ہیں مانگے۔ دیکھو انہوں نے کیا مانگ لیا، انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ، آخرت کی پیاس کتنی خطرناک چیز ہے وہاں، جب بڑے بڑے لوگ پریشان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے کیا بہترین دعا مانگی۔ تو اس لیے جو ہے دعا کر کے زمزم جو ہے صحیح نیت سے اور توجہ کے ساتھ پینا چاہیے۔ کم سے کم یہ دعا جو ہے جو علماء نے بتائی ہے، یہ دعا سب سے اچھی ہے۔ عربی میں اگر دعا مانگنا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، ورزقا واسعا، اور کشادہ رزق عطا فرما، وشفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا۔ اب بتائیے کیا رہ گیا؟ کتنی بہترین دعا ہے۔ علم نافع عطا فرما، رزق کشادہ رزق عطا فرما، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ چلیے